کسی کو باتیں پسند ہوتی ہیں. یہ سب دنیا جو ہے یہ ایک قسم کی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو سچائی کم نظر آئے گی اور سب لفافہ ہی لفافہ نظر آئے گا. تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی جو ہے وہ بندگی کے لیے ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بذات خود جو ہے یہ بندگی کے لیے ہے. اور زندگی میں اگر بندگی نہ ہو تو زندگی جو ہے وہ منتج ہو جاتی ہے کس پر؟ شرمندگی پر. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی ایسا پیدا نہیں کیا ہے جو فضول سی چیز ہو، بلکہ اس کا اپنا مقصد ہے. اس لیے ہم بھی جو کام کریں اس میں بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے اور مقصد کا تعین کرنا ہے. اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت پڑتی ہے. مشکلیں نیست کے آسان نہ شود، مشکلیں نیست کے آسان نہ شود، مرد باید کی ہراساں نہ شود. انسان کو کسی بھی چیز سے ہراساں نہیں ہونا چاہیے. اب ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، میرا جہاں تک اندازہ ہے کوئی نہ کوئی پیغام لے کر یہاں جمع ہوئے، یا پیغام دینا چاہتے ہیں یا پیغام لینا چاہتے ہیں. بہرحال ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس کی مقصد کی حصول یابی کے لیے کچھ کوشش کرنی ہے، اور بغیر کوشش کے کوئی مقصد انسان کو حاصل نہیں ہوتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا جو ہے وہ بندے کے ہاتھ میں ہے، اور کسی چیز کو انجام تک پہنچانا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. شرف الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب، انسان کا شرف جو ہے وہ علم اور ادب کی وجہ سے ہے. مالدار ہونے سے یا بڑا خاندان ہونے سے انسان کا شرف نہیں ہے. شرف کس میں ہے؟ اکرمکم اللہ اتقاکم، اسی کو اللہ کے روبرو برگزیدگی حاصل ہے جس میں تقویٰ ہوگا. تو انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بندگی ہے. زندگی کا مقصد ہے بندگی، اور بندگی کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ حکم خدا کی تعمیل کا نام بندگی ہے. ہم عبادتیں کرتے ہیں، اس کو عبادت کہیں گے. نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور اس کی بجا آوری کے لیے ہمیں توجہ کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن زندگی صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اس میں کئی ایک معاملات ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو شرعی اعتبار سے ہوتا ہے وہ انسان کے اعتقاد کا ہوتا ہے. اب ایسی دنیا پیدا ہو گیا کہ اعتقاد کے بارے میں بھی انسان میں ایک قسم کی تجدیدی قوت پیدا ہو گئی ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آئنسٹائن کی طرح کوئی اور ایک چیز ایجاد کر لیں اور نون میں نقطے پیدا کر دیں. یہ نون میں جو ہم نے نقطے پیدا کرنے شروع کیے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم دین میں بھی آئنسٹائن یا نیوٹن یا کسی اور سائنسدان کی طرح کوئی نئی ایجاد کریں. دین میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہو سکتی. اگر ہم اتباع اسی چیز کا کریں گے جو قریب رسالت کے وقت کے قریب ہے تو وہ زیادہ ہی بہتر اور زیادہ ہی افضل ہے. اور اپنی جگہ ہم ایک نئی تعمیریں کرتے رہیں گے، نئی اینٹوں سے نئی مسجدیں بناتے رہیں گے، تو اس طریقے پر ہمارا شیرازہ بکھر جائے گا. میرے بھائیوں، میری عمر رسیدہ ہے، نشاط عمر باشد تا 32 سال، چہل آمد فروغ عزت فروغ بال.
اے انسان، انسان کی زندگی کا لطف جو ہے وہ صرف 30 سال تک ہے۔ چہل آمد فرو ریزر فرو بال، جب انسان 40 سال ہو جائے گا تو اس کی یقیناً بال جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، بال نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو 50 آمد نم پانم تندرستی، جب کسی بندے کی عمر جو ہے وہ 50 سال کی ہو جائے گی تو سوچئے بسر کندی پر تباہ سستی، اور انسان کی طبیعت میں بصارت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، کہالت پیدا ہو جاتی ہے جب 50 سال کا ہو جاتا ہے۔ اور جب 60 سال ہو جائے گا، شست آمد میں نشست آمد بھی دیوار، تو 60 سال کا جب ہو جائے گا تو اس کو دیوار کے ساتھ ٹیک دینی ہے۔ اٹ از سم تھنگ نیچرل۔ ہم نیچرل فینامنا جو ہے اس کو ہم کبھی بھی اوائڈ نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، نیچرل ہے، یہ کوئی چیز نیچرل ہے، یہ فطرت کا اصول ہے کہ شست آمد نشست آمد دیوار۔ جب 60 سال کا بندہ ہو گیا تو اسے کسی نہ کسی دیوار کے ساتھ یا کسی نہ کسی تکیے کے ساتھ، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ مجھ کو آپ نے دیکھا، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، کبھی ہم بھی جوان تھے، ابھی سے موت کا خیال، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی سے میں جوان ہوں۔ زندگی کے باغ کی خاموش بے قدری نہ کر، زندگی کے باغ کی خاموش بے قدری نہ، خاموش آیت کا نام ہے، زندگی کے باغ کی خاموش بے قدری نہ کر، یہ نہیں ایسا چمن پھر سے باہر آ جائے گی۔ کیا اس چمن میں پھر باہر آ جائیں گے؟ کیا میں اس وقت بوڑھا ہوں تو کیا میں جوان ہو جاؤں گا؟ پھر مجھ میں وہی توانائی اور تندرستی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو مجھے چاہیے کہ وہی کام کروں، اور ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہی کام کریں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی کیا مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی، مسجد تو بنا دی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بند کریں، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بنا۔ کہنے کا مقصد زندگی کے باغ کی خاموش بے قدری نہ کر۔ یہ زندگی ایک باغ ہے، باغ میں بہاریں آتی ہیں، باغ جہاں باغ ہوگا وہاں بہاریں ہوگی، جہاں باغ ہوگا وہاں خزاں ہوگی، جہاں باغ ہوگا وہاں سرما ہوگا۔ ہماری زندگی کے میں بھی اسی طرح، یہ ہمارا زندگی ایک باغ ہے، اس میں سرما بھی ہے، گرما بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے۔ بہاریں دیکھو، بہاریں حسن جاتی ہے، بہاریں حسن جاتی ہے، خزاں پھرتی ہے آنے کو۔ بہاریں حسن جاتی ہے جوانوں، بہاریں حسن جاتی ہے، خزاں پھرتی ہے آنے کو۔ وہ جوانی لوٹی جاتی ہے کسے بیجو منانے کو، جوانی لوٹی جاتی ہے کسے بیجو منانے کو۔ ابھی آپ کی جوانی ہے، کچھ تو کر لو، کچھ 1.5 انچ کی مسجدیں نہ بناؤ، اتفاق اور اتحاد سے کام کرو۔ مشکلیں نیست کہ آسان نہ شبد، وہ کوئی بھی مشکل ایسی نہیں ہے جو آسان نہ ہو جائے۔ مرد باید کہ ہراساں نہ شبد، اگر وہ مرد ہے تو اس کو ہراساں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو دیکھیے، زندگی عبادت کے لیے، اب عبادت میں ابھی بیان کر رہا تھا نا، ہاں تو یہ شرع میں اعتبار سے عقیدہ ہوتا ہے۔ اب ہم اگر عقیدے کو درست کریں تو سب سے اولین چیز ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست نہج پر رکھیں۔ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، مجھے نہیں کہنی چاہیے لیکن میں کہتا ہوں، اس سے سبق حاصل ہوگا کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں اب فلاں سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ارے میرے بھائی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا خیال ہے۔ تو پھر اس شخص نے مجھے کہا، چند مہینے گزرنے کے بعد اس نے کہا مجھے کہ اب ایسا ہے کہ میں نے دوسری کسی چیز کو اختیار کر لیا ہے۔ میں نے کہا ویل اینڈ گڈ۔ تو تیسری دفعہ اس نے کہا یہ بات
اسی طرح کہتے کہتے مختلف تنظیموں کا نام لیا تو اس کے لاسٹ میں اس نے کہا باقی وہ میں نے کہا بہتر ہے لو آپ سٹھا جان گزا کیونکہ محبت جو ہے محبت ہی کا لفظ ہے قرآن پاک میں، عشق کا لفظ کہیں نہیں آپ کو ملے گا، جہاں آپ تمام قرآن پاک کی ورق گردانی کی گئی ہے اور تجسس پہ دیکھیے کہ لفظ عشق وہاں پر کسی جگہ نہیں، وہاں حب لکھا ہوا ہے، حب محب حب وغیرہ کا لکھی الفاظ ہے، تو کہتے ہیں محبت زندگی کا حسن ہے اور جاویدانی ہے، محبت کے سوا دنیا میں ہر ایک چیز پانی ہے، دنیا جو فنا ہو جائے کل من علیہ فان، لیکن یہ محبت جو ہے یہ زندہ رہے، یہ ان کی براٹر کانسیپٹ نہیں کوئی بات کہہ رہا ہوں، سمجھے نا، تو اس کو ویسے آپ سمجھدار ہیں، ہم سمجھ جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، مگر عقائد یہ نہیں ہو کہ جس میں آپ ہر نئے دن ہر نیا مسئلہ ایجاد کر لیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم سلف صالحین کے، جہاں تک میرا خیال ہے، میں نہیں کہتا تو آپ لوگ اتفاق کریں گے، یعنی سلف صالحین کے طریقے پر کو اگر ہم اپنائیں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، اور آپ نے تمام تر جو باتیں ہیں ان سے قطع نظر ہمیں ایک سوچ اور اپروچ پیدا کرنی چاہیے تاکہ بنی نوع انسان کی مکمل اور مفصل طور پر خدمت ہو سکے۔ اس کے بعد دیکھیے اعتدال کو جب درست کریں گے، ہم نئی ایجادات نہیں کرنے والے ہیں، ہم کو مذہب میں ایجادات کی ضرورت ہے، ہم کو دنیا کے رکھ رکھاؤ کو بہتر کرنے کے لیے، کمفورٹس آف لائف پہنچانے کے لیے ایجادات کرنی ہے، لیکن ہم کو مذہبی معاملات میں کسی قسم کی ایجاد کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے کہ یہ مکمل ہو گیا ہے، اس میں کسی قسم کی تجدید یا تفریق یا ایڈیشن یا آلٹریشن کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے بس۔ یہ ہو گیا اعتقاد کے بارے میں، وہ کس قسم کا اعتبار ہوگا، وہ اعتقاد ہوگا وہ کتاب اور سنت کی روشنی میں، اور میرے نظر میں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں کسی کو کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی میرے علماء علماء جو ہیں یا سلف صالحین جو ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔ اب دوسرے معاملات ہوتے ہیں، وہ معاملات ہوتے ہیں، دیکھیے صاحب ہم معاملات کو یکسو نظر انداز کر لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، اور سماج کے لیے اللہ تعالیٰ کی وضع کردہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وضع کی ہیں، ان کو ہم آل ٹوگیدر نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اس چیز کو مذہب جو ہے وہ گھر ہی سے شروع ہو جائے گا۔ پہلے آپ کہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کی تربیت نہیں کروں گا، تو کیا آپ اپنے اہل و عیال کو تربیت نہ کرتے ہوئے ان کو جہنم کی آگ میں نعوذ باللہ من ذالک دھکیل دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کوئی بھی تبلیغ کا کام ہو، کوئی بات بھی ہو، وہ اسی بات سے شروع کرنا چاہیے۔ آیا نا سمجھ میں آپ کو میری؟ آپ کیونکہ اپنے کان نصیحت کرو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے معاملات کو درست کرو، یہ لین دین بھی ہے، یہ نشست و برخاست بھی ہے، یہ گفت و شنید بھی ہے، یہ ہر اعتبار سے انسان کو ایک طریقہ کار جو ہمارے پاس پہلے آلریڈی موجود ہے، اس طرح طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ تمام معاملات ہوں گے، اعتقاد ہو، پھر عبادات ہیں، یہ اللہ کا فرمودہ ہے۔ میں اپنی آسان بولی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں آپ کو آسان بولی میں، یہ اللہ کا فرمودہ ہے یعنی حکم ہے، فرمودے کے معنی وہ حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر حالت میں ہم پر لازم ہے، تو اس کو یہ عبادات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نہیں ہے عبادات ہیں نا، یہ اللہ کے فرمودے پر عمل کرنا جو ہے وہ عبادات ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، ہر ایک چیز میں ایک نفس مضمون ہوتا ہے، ایک گیری ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی جو ہے جس میں نشو و نما پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے، کچھ بھی ہے، اس میں بھی ایک تخم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسی چیزیں بنائی ہیں جو غور طلب ہیں۔ قرآن کریم نے، جیسا کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے، میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، اتنا زیادہ معمولی سا سنا ہے، تو کہا گیا ہر ایک چیز کا علاج جو ہے یہ یہاں پہ ہے۔ تو اس
اس کو یعنی عبادات جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور حکم کی تعمیل جو ہے، تعمیل حکم جو ہے یہ ہے جب تمام عبادات جو ہیں اس کا کوئی مغز ہوتا ہے، جس طریقے پر انسان ہے، انسان کا دماغ جو ہے اس کو مغز کہیں گے، اور عبادت کا مغز دعا جس طرح ہم کہتے ہیں، اسی طرح انسان جو بھی عبادات کرتے ہیں اس کا بھی کوئی مغز ہوتا ہے. ٹھیک، تو نماز جو ہے، نماز بذات خود اس میں بھی ایک چیز ہے، روزے میں بھی ایک کیا کہتے ہیں نقطے کی بات ہے، حج میں بھی ایک نقطے کی بات ہے، سب چیزیں جو ہیں یہ عبادات میں بھی، وہ جو روح ہے اس کے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ کسی بھی عبادت کی روح کیا ہے اور اس روح تک ہم کیسے پہنچیں گے. سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی انسان جو ہے وہ پہلے انسان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، اور آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ کنورٹڈ انٹو ایکشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ آئیڈیا جو ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں انٹو ایکشن. جب اس کو ایکشن میں عملی صورتحال دیتے ہیں اور پھر عملی صورتحال دینے کے بعد کچھ اور لوازمات پورے کرتے ہیں ہم. حضرت اچھا عملی صورت دینا چاہتے ہیں. دیکھیے جب بھی آپ علم حاصل کریں گے، میں حاصل کروں گا، کوئی بھی شخص علم حاصل کرے گا، اس آئیڈیا ڈیولپ ہوگا کوئی چیز حاصل کرنے کا یا علم حاصل کرنے کا، تو اس کے ساتھ علم کے ساتھ پھر عمل کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں نا؟ جب علم حاصل کیا تو اس کو عملایا نہ گیا تو علم جو ہے وہ بیکار ہے. اسی طریقے پر جب ہم عمل بھی کریں گے اور عمل کے بعد اگر اس میں اخلاص کو شامل نہیں کریں گے تو ہمارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو ایک بات ضرور پھر بھی یاد رکھنی ہے کہ ہر عمل جو ہے، ہر آئیڈیا جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے عمل میں، اور ہر عمل جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس چیز میں؟ ایکشن میں. یعنی پہلے ایکشن ہے نا، پھر عمل ہے، عمل ایکشن بھی ہے، تو اس کے بعد اس میں اخلاص کو شامل کیا جاتا ہے. جب تک کسی عبادت میں، کسی دنیاوی کام میں، کسی نیکی کے کام میں، کسی بھی فلاحی کام میں جب تک اخلاص کو آپ لوگ شامل نہیں کریں، ہم لوگ شامل نہیں کریں گے، تو ہماری عبادت جو ہے، ہمارے معاملات جو ہیں، ہمارے دنیا کے رکھ رکھاؤ جو ہیں، ہماری نشست و برخاست جو ہے، ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کا ڈنگ جو ہے، ہمارے تجارت کا ڈنگ جو ہے، ہمارے سماجی جو ہیں، اقتصادی جو ہیں، تمام پہلو جو ہیں وہ اسی چیز پر منتج ہو جاتے ہیں آخرکار. تو ذرا ہے ٹائم کچھ ہو گیا؟ اچھا تو پھر میں آپ سے میں بے علم آدمی ہوں، ایک بیکورڈ جگہ کا رہنے والا ہوں، نہ مجھے ایکسپوجر ہے کہ میں تقریر کروں، نہ میں نے مسجد میں کی ہے، نہ ممبر پر کی ہے، نہ کسی محفل میں کی ہے. بشنبت یا نشنبت، سنے کوئی یا نہ سنے، من گفتگو می کنم، میں تو بات کرتا ہوں. ایک بات مجھے یاد رہی اگر آپ مجھے اجازت دی، گلے خوشبو در ہمار روزے رسی دست دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کیا بوئے دلاوے سے تمستم، بے گفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باغل نشستم جمال ہم نشی من اثر کر وگرنہ مرحمہ خاتون کے حسنم. صاحب کتاب نے کہا تھا میں نے ایک مٹی کے ٹیلے کو دیکھا کہ وہ بڑا خوشبودار تھا، تو میں نے مٹی کے ٹیلے سے پوچھا، اے مٹی کے ٹیلے تم مجھے بتا دیں کہ بھئی تجھ میں یہ عطر کی خوشبو، تجھ میں نافع کی خوشبو یہ کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میں تو وہی مٹی ہوں جو مٹی ہوں، میری بنیاد مٹی ہے، تو میں وہی مٹی ہوں، لیکن میں پھلواڑی کہتے ہیں اس پینی کو جہاں پر پھول گرا ہوا، پھلواڑی کے نیچے تھا، تو میرا ساتھی جو تھا اس کی خوشبو جو ہے وہ مجھ میں اثر کر گئی ہے، ورنہ میری بنیاد جو ہے وہ مٹی ہے، لیکن وہ صحبت ہے. اس لیے نیکوں کی صحبتیں صالحہ صالحہ کند، صحبت صالحہ صالحہ.
اچھا میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے معاف کریں گے آپ کے اگر کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہو. بڈو سنکا ہلا جا سہری ہونا مرن بڈو سنکا ہلا ذرا یہ کیوں تک پوچھو بات بلیک بورڈ انسان میں کیوں کرنا زمانہ ہائے کیا چیز ہے حضرت آپ ادھر کرسی پر تشریف رکھیں. یہ حضرت حضور ہے نا، حضور اس لیے میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں چاہے یہ کچھ بھی کرے اگر مجھے سب سے یہ تھے ہمارے محترم و مکرم و معزز سلیم صاحب. حال ہی میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے راحت القلوب، جو روحانی رموز اور اقوال صالحین کا ایک خلاصہ ہے. وہ اس کا بھی انشاءاللہ آج اس کی بھی آج یہاں پر رسم رونمائی ہوگی. چونکہ مجلس کو شروع ہونا تھا تو یہاں پر بہت سارے احباب تھے، انہوں نے تقاضا کیا کہ اگر یہاں پر محترم سلیم صاحب اپنے نصائح اور اپنے اقوال سے ہم کو نوازیں گے تو یہ تو ہماری قسمت ہوگی. بہرحال انہوں نے قبول فرمایا اور ہمارے سامنے انہوں نے بہت ساری پند و نصائح رکھی. اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجلس اب انشاءاللہ باقاعدہ شروع ہوگی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اس سے پہلے کہ ہم مجلس شروع کریں گے، ہم محترم غلام محمد پروین صاحب کو، مولانا غلام محمد پروین صاحب کو، جو اس مجلس کے میں نے ان کے مؤسسین میں سے ہے، ان کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ مجلس کی طرف سے صدارت کو قبول فرمائے. مولانا محترم غلام محمد پروین صاحب. اور اس مجلس میں جو آج ہمارے مہمان خصوصی ہے وہ ہے جو مولانا بخاری صاحب تھے، جمع تبلیغ الاسلام کے جو بانی اور مؤسس اور سرپرست تھے. ان کے جو علمی جانشین ہے مولانا شوکت حسین کین صاحب سری نگر سے آ رہے ہیں. یہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف رکھیں.